بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی علیہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی کے سلسلہ میں آج ہم پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹ 2 آپ سے ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے جو قافلہ تھا ان کا، جن کے ساتھ وہ آئی تھیں، وہ اس قافلے والوں میں شامل ہو گئی۔ اب اس کے بعد کا حوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس وقت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے قافلے میں شامل ہوئیں تو انہوں نے کچھ عجیب چیزیں محسوس کی۔ ایک تو یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اپنے سینے سے لگایا تو ان کو محسوس یہ ہوا کہ ان کی جو چھاتیاں ہیں وہ دودھ سے بھر گئیں، کیونکہ جس وقت وہ وہاں سے آئی تھیں اپنے قبیلے سے تو وہاں پر کوئی خشک سالی کا وہ معاملہ تھا، اور اتنی زیادہ ان کی بھیڑیں بھی اور وہ خود بھی، بلکہ بعض سیرت نویس جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ان کا بچہ بھی، جو ان کا اپنا بچہ تھا، وہ بھی بھوک کی وجہ سے روتا رہتا تھا، اور یہاں تک کہ وہ اس رات بھی رویا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آئے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں آئے، تو نہ صرف یہ کہ وہ دودھ ان کے لیے کافی ہو گیا، بلکہ ایک عجیب واقعہ انہوں نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک چھاتی سے دودھ پیتے تھے، دوسرے کی طرف وہ میلان نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ اگر دوسری چھاتی کی طرف ان کا وہ دودھ پلانے کی کوشش کرتی تو وہ مطلب نہیں پیتے تھے۔ تو یہ ایک عجیب واقعہ تھا جو انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے منسوب ہے اور جو انہوں نے سنایا ہے۔ پھر جب وہ اپنے اس خچر پر بیٹھ کر تو جب واپس اپنے قافلے والوں کے ساتھ مل کے جا رہی تھی، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب وہ آئی تھی تو ان کا خچر جو تھا وہ سب سے پیچھے رہ جاتا تھا، اور وہ ان کی دوستیں جو تھیں قبیلے والیاں، وہ ان کو کہتی تھی کہ حلیمہ تمہارے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ایک واقعہ عجیب ہوا کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اس خچر پہ بیٹھیں تو وہ خچر جو تھا وہ نہ صرف یہ کہ تیز رفتاری اور برق رفتاری سے سفر طے کرنے لگا، بلکہ وہ قافلے والوں سے آگے بھی رہنے لگا۔ تو جو ان کی دوستیں قبیلے والی یہ پوچھتی تھی کہ حلیمہ یہ وہی، مطلب جو ان سے پوچھتی کہ تم پیچھے رہ جائے تمہاری وجہ سے ہمیں رکنا پڑتا ہے، وہ اس سے پوچھتی تھی کہ حلیمہ کیا یہ وہی خچر ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ وہی خچر ہے، لیکن یہ بچہ ہمارے لیے بڑا برکت ثابت ہوا ہے۔ وہ برکت ان کے شوہر نے بھی ان کو یہ کہا کہ یہ بہت بابرکت ہے، اس لیے کہ وہ جو ان کی اونٹنی ساتھ تھی جس کا وہ دودھ پیتے تھے وہ ناکافی تھا، ان دونوں میاں بیوی کے لیے بھی ناکافی ہوتا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ اونٹنی نے بھی وافر دودھ ان کو دیا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے سیر ہو کے دودھ پیا۔ تو ان کے شوہر نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ یہ بہت ہی مبارک بچہ ہے جس کو آپ لے کر آئی ہیں۔ تو ابھی ہم یہاں تک ہی کرتے ہیں، آگے کے واقعات ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اگلے اس میں ولاگ میں بتائیں تاکہ آپ اس کو سن پائیں۔ بہرحال ہم وہ لے کے اپنے قبیلے میں واپس آ گئیں، تو اس کے بعد کا واقعہ کہ وہاں پہ کیا واقعات رونما ہوئے، تو یہ ہم آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ السلام علیکم دوستو۔